ألا لله الدين الخالص. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، اس وقت پوری دنیا میں جتنے فتنے پھیل چکے ہیں، ان فتنوں سے بچنے کے لیے سوائے کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے. ہر طرف فتنے، کہیں فلسفے کا فتنہ ہے، کہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا فتنہ ہے، کہیں لوگ آپ کو سویلائزڈ کرنا چاہتے ہیں اپنی طرح کا، کہیں مغربی قومیں چاہتی ہیں کہ ہماری طرز پر زندگی گزاری جائے. ہر طرف فتنہ پھیل گیا، اور اس فتنے میں دو چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں، اور وہ دونوں چیزیں اڑ گئی مسلمانوں کے اندر سے، اور وہ کہیں نظر نہیں آتی، نہ حکمرانوں میں نہ اس عوام کے اندر، اور برباد کر دیا ان دو چیزوں کو. اور ان دو چیزوں کی بنیاد پر بندوں نے جنت میں جانا تھا، وہ دونوں چیزیں برباد کر کے رکھ. ایک چیز ان میں سب سے پہلی ایمان جاتا رہا مسلمانوں کا، ختم ہو گیا ایمان دنیا کے اندر سے. آپ جا کر دیکھ لیں، کہیں ایمان نظر نہیں آتا، ڈاما ڈول ہے انسان. اور دوسری طرف یقین کی کیفیت. اللہ نے قرآن مجید میں جب پارہ پہلا ہی شروع کیا نا، تو الف لام میم ذالک الکتاب، اس میں پہلی بات کی کہ ہم یؤمنون وبالغیب ہم یؤمنون. ایک دوسرا آخر میں اس کے اندر اسی اگلی آیت کے اندر فرمایا ہم یوقنون، وہ یقین کرنے والے اور وہ ایمان لانے والے. دونوں چیزیں مفقود ہو گئیں. اور یہ دونوں چیزیں آئیں کہاں سے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں بہتات کی اور کثرت کی، مال و مال ہو جانے کی اتنی حرص ہو گئی، حتی زرتم المقابر، کہ تم نے جا کر قبریں دیکھ لیں. یعنی موت کے وقت بھی آ گیا، اس وقت تک بھی نہیں ہٹے. ہر وقت پیسہ، دولت، مال، یہ اکٹھا ہو جائے، میرا وہ اکٹھا ہو جائے اور بن جائے. اس چکر میں ایمان کہیں نہیں رہ گیا، اور اسی چکر میں یقین نہیں رہ گیا. اللہ نے اسی صورت کے اندر کہا زرتم کلا سوف تعلمون، اور فرمایا کوئی بات نہیں، یہ جو تم نے کچھ کرنا ہے نا، قبریں تم نے دیکھ لینی جا کے، اس کے بعد تمہیں لگ پتا جائے گا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. اور سما کلا سوف تعلمون، دوسری دفعہ پھر لا کے سما اور سختی کر دی. فرمایا اس طرح کی پکڑ کروں گا نا کہ تمہاری طبیعت صاف ہو جائے گی. کلا سوف ہے. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہارے پاس یقین کی دولت ہوتی، لترون الجحیم، دنیا میں تمہیں جہنم نظر آ جاتی کہ کہاں کیا بڑک رہی ہے. آنکھ ہی نہیں وہ پیدا تم نے کی، اتنی دولت کمانے کا نشہ، دنیا کی عیش و عشرت کا نشہ، ہر وقت لذائذ دنیا کے اندر، مگر کہیں کھانوں پہ کھانے تیار ہو رہے، مسلمان چھوڑتے ہی نہیں افطاریوں کے نام پر. وہ اسراف، اور اللہ کے نبی کے مطابق کوئی افطاری نہیں اور کوئی سحری نہیں، کچھ بھی نہیں. پھر روزوں کا نتیجہ مانگتے ہیں کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے. تقوی خاک حاصل ہونا ہے، نبی کی سنت، داڑھی رکھ لو، یہ نبی کی سنت ہے جی. ٹانگوں پہ شلوار اونچی کر لو، نبی کی روزہ حضور کی سنت نہیں. وہ نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح کھولا اور کس طرح باندھا، لیکن کوئی حال نہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں، کورونا جیسی بیماری نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا، اور یہ اللہ کا عذاب ہے دنیا کے اندر. پوچھا ہے صحابی رسول نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے اوپر جو قیامتیں ٹوٹنی ہیں، وبائیں آنی ہیں، تو وہ اس حالت میں آئیں گی کہ جب کہ ہمارے درمیان صالحین بھی ہوں گے، یعنی نیک لوگوں سے زمین یہ نہیں کہ خالی ہو جائے گی، موجود ہوگی. فرمایا ہاں، جب زمین پر بدکاری پھیل جائے گی پھر اللہ اپنی طرف سے اس طرح کے عذاب بھیجتا رہے گا قوموں کے اوپر. اور وہ بھیجا، نتیجہ آپ نے پوری دنیا نے دیکھ لیا. ایک طرف راشن بٹے، اور دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک 10 روپے کی چیز ہزاروں روپے میں بیچی. اور ابھی کہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں. اللہ فرماتا ہے زمین پر تم نے اس طرح کا، یہ فساد دو طرح کا، ایک فساد ہے قتل و خون کر دینا، خون ریزیاں کر دینا، بندوں کو جان سے مار دینا. ایک فساد یہ ہے کہ لوگوں کے مال کو غبن کر جانا اور کھا جانا. اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ، اس خون ریزی سے زیادہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ دنیا کے اندر مال کا جو ہڑپ کر جانا یہ ہے. اور وہ ایک طریقے سے نہیں، زائد قیمتیں لے لے کے اللہ نے فرمایا لا ترون الجحیم، کر لو تم نے جو کچھ کرنا ہے، مال کرنا اکٹھا کر لو، تمہیں جہنم نظر آ جائے گی. ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر ہم پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں زندگی جیسی قدر دی، اولاد دی، بچے دیے، مال دیا، کیا قدر کی تھی تم نے اس نعمتوں کا؟ مجھے یہ بتاؤ. حساب ہوگا. اور بچوں کے دل سے ماں باپ، اور عذاب کیا آیا؟ سب سے پہلے بوڑھوں کے. یہ دور اس قسم کا ظالم ہے کہ پہلے زمانے میں بوڑھوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی تھی. فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن جو اچھا ہوتا ہے نا، اللہ کا اس پر جو خاص کرم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور مسجد میں چلا جاتا ہے.
یہ آپ دیکھیں اب 2 ڈاکے پڑ گئے. ایمان کا ڈاکہ کس طرح شیطان نے ڈالا؟ وہ ڈالا بوڑھوں کے اوپر. وہ فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, واٹس ایپ کے پروگرام چل رہے, یہ بوڑھوں کا ایمان جاتا رہا. کبھی ایسا وقت نہیں آیا تھا جیسا اب وقت آ گیا. اور آپ جا کر دیکھ لیں سارا دن وقت ضائع کرتے, نہ قرآن نہ نماز نہ کچھ نہیں. اور اگر کہیں کہ مزید پڑھ لیں تو کہتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں. یہ بھی جو ہے نا یہ آپ کو قیامت کے دن لے ڈوبے گا سب کو. اور نوجوانوں کا بربادی کس طرح ہوئی؟ نوجوانوں سے یقین کی دولت انہوں نے چھین لی اور نوجوانوں کو انہوں نے بتا دیا کہ جتنا ہو سکتا ہے اس دنیا کے اندر سے لوٹ لو اور مغربی تہذیب کے اوپر اپنی زندگیاں گزارو. حضور نے فرمایا کہ آخری وقت زمانے کا یہ ہوگا کہ قیامت کا قرب ہوگا اور ایمان سنبھالنا اس طرح مشکل ہو جائے گا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ پر جلتا ہوا کوئلہ نہ رکھ سکتا, اس طرح بندہ ایمان چھوڑ جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب بیوی بچے خلاف ہو جاتے ہیں, کوئی آدمی دیندار بن جائے, بہن بھائی خلاف ہو جاتے ہیں, ماں باپ خلاف ہو جاتے ہیں, سب خلاف ہو جاتے ہیں کہ تم بڑے دیندار بنے پھرتے ہو. یہ اتنا بھی دین سخت نہیں, دین انتہائی سخت ہے. میری بات یہ اپنی سن لیں, دین میں رعایت کوئی نہیں. جب آپ اللہ کے قوانین کو توڑیں گے خود, ورنہ حرم آباد تھا, کیوں آ گیا کرونا؟ پھر رسول اللہ کے روضے پہ درود شریف پڑھا جاتا تھا, کیوں مسلمان امت اس کے اندر لپیٹ میں آ گئی؟ مجھے یہ بتائیں, کیا درود پڑھنے والے کم ہو گئے تھے یا طواف کم؟ اللہ نے کہا یہ تیری یہ بے معنی طواف اور بے معنی درود خدا اور اس کے رسول کو نہیں درکار ہے. خدا کو اگر چاہیے تو وہ ایمان اور یقین رکھے. اور ایمان, میری بات سن لیں, آپ سوچتے ہوں گے ہم ایمان آخر میں جا کے لے آئیں گے بوڑھے ہو کے. نہ, ایمان نہیں ملتا. فرعون نے آخری وقت میں کہا من تو برب موسیٰ و ہارون, میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اللہ نے کہا لان, اب ایمان لے کر آیا. جب پکڑ آ گئی, یہاں گلے میں شکنجے آ جاتے ہیں, پھر سجدے شروع ہو جاتے ہیں, نمازیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہا پہلے کیوں نہیں؟ رد آ گیا اور فرمایا تیرا جسم ہم بچا کے رکھ لیں گے اور دنیا کی عبرت بنا دیں گے. ہم لوگ بھی تب ایمان لاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ بالکل ہمارے اوپر مصیبت پڑ گئی ہے, پھر ایمان. اللہ کہتا ہے نہیں, اب میں تجھے عبرت کا نشان بنا کے چھوڑوں گا, تو اب صرف نہ ڈرتا ہوا ایمان لایا ہے, پہلے تجھے مجھ پر کوئی یقین نہیں. تو عزیزان گرامی, یہ 2 چیزیں ہیں, ایمان اور یقین. یہ دولت جس کے ہاتھ میں آ گئی نا, وہ دنیا کا کامیاب ترین آدمی. اور اس سے بہتر اس کا کام سب سے کہ قرآن سے جڑ جائیں, تہجد سے جڑ جائیں. 2 چیزیں جس آدمی کو دنیا میں نصیب ہو گئی, میں سمجھتا ہوں جیسا دنیا میں خوش نصیب ہی کوئی. ایک نماز تہجد اور ایک قرآن مجید. یہی اپنی رمضان شریف کی 2 نعمتیں تھیں. اگر یہ آپ اللہ نے پریکٹس کرا دیا آپ کو زبردستی مسلط کر کے کہ اس مہینے میں تہجد بھی پڑھو اور قرآن بھی. اب پریکٹس کرنے کے بعد تمہیں چاہیے جاؤ, جس طرح ایک فوجی کی پریکٹس چھاؤنی میں ہو جاتی, اس کے بعد محاذ پہ بھیج دی. اللہ نے فرمایا 1 مہینہ میں نے پریکٹس کرا دی, اب باقی تم نے محاذ پر جا کے لڑنا ہے. 11 مہینے شیطان نے تجھے ورگلانا ہے. نہ قرآن تجھ سے چھوٹے, نہ تہجد تجھ سے چھوٹے. تہجد انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور قرآن انسان کے یقین میں اضافہ کرتا ہے. یہ 2 چیزیں آپ کو مل گئی ہیں. 2 چیزوں کی کمی تھی, اس کا میں نے حل بتا دیا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے اور پورے عالم اسلام کو ایمان اور یقین کی دولت سے سرفراز فرمائے اور ہمیں تہجد اور قرآن مجید سے جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. یا الہی, پڑھی ہوئی نمازیں, رکھے گئے روزے, تلاوت کیا ہوا قرآن اور ہماری تہجدیں اور دیے گئے صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کو قبول و منظور فرما. یا الہی, یہ چھان برا ہے, یہ ٹین ڈبہ ہے, یہ کوڑا کرکٹ ہے, یہ لیلن ہے, ٹوٹی ہوئی جوتیاں ہیں. ہم تیری بارگاہ میں تیری شان کوئی عبادت نہیں پیش کر سکتے. ان ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو قبول و منظور فرما. یا الہی, ہم سے جو رمضان میں کوتاہیاں ہو گئیں, ہم سے جو گناہ ہو گئے روزے کے باوجود, اللہ ان گناہوں کو معاف فرما. یا الہی, جتنے بھی لوگ اس وقت بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا الہی, قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما دیں. یا الہی, جن کے پاس اسباب رزق دی ان کو وسیع طیب اور حلال رزق کے اسباب عطا فرما دیں اور حلال راہوں میں انہیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. امت مسلمہ کو حیا اور عصمت عطا فرما دیں. نوجوانوں کو غیرت عطا فرما دیں, دینی غیرت عطا فرما دیں, دینی حمیت عطا فرما دیں. یا الہی, جو ہمارے بزرگان دنیا سے تشریف لے جا چکے سب کی مغفرت فرما. اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرما, ان کی قبروں کو منور فرما, ان کی قبروں کو وسیع فرما.
ان کو اللہ اپنی بارگاہ سے خاص کرم اور فضل عطا فرما۔ یا الہی دستور دنیا ہے کہ یہاں پر ہر ایک بڑا عید الفطر کے دن اپنے چھوٹے کو عید دیتا ہے۔ خداوند عالم آپ بڑے ہم چھوٹے ہیں، ہمیں مغفرت کی عید عطا فرمائیے یا اللہ، ہمیں کرم کی عیدی عطا فرمائیے الہی، ہمیں فضل کی عیدی عطا فرمائیے، اپنی رحمتوں کی عیدی عطا فرمائیے، اپنی برکتوں کی عیدی عطا فرمائیے، اپنی محبت کی عیدی عطا فرمائیے، اپنے پیارے نبی کی محبت کی عیدی عطا فرمائیے یا الہی۔ ہم خاص الخاص آپ کے آگے درخواست کرتے ہیں، ہمارے مشکل کشا آپ ہیں، ہمارے غریب نواز آپ ہیں، ہمارے داتا آپ ہیں، مولا آپ ہمارے لیے کافی ہو جائیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یا الہی ہماری مشکلات جتنی بھی ہیں اس سے نجات عطا فرمائیے یا اللہ۔ ہم اپنے اپنے کربوں میں مبتلا ہیں، ذہنی کرب میں، جسمانی کرب میں، دلی کرب میں، قلبی کرب میں، پتہ نہیں کس کس کرب اور مشکل میں، دکھوں میں اور دردوں میں پریشان ہیں۔ اللہ ہمیں ان کربوں سے نجات عطا فرمائیے، دردوں سے نجات عطا فرمائیے، دکھوں سے نجات عطا فرما دیجیے، ہمیں علام سے نجات عطا فرمائیے، ہمارے حوادث جتنے بھی ہمارے ساتھ پیش آنے ان سے ہمیں بچا لیجیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجہد البلائی و درک الشقائی و سوء القضائی و شماتۃ الاعداء۔ یا الہی ہر وہ خیر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہمیں عطا فرما دیں یا اللہ۔ ہر وہ شر جس سے آپ نے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا، ہم کو بھی اس سے بچا لیں اللہ۔ ہمارے ظاہری گناہ اللہ، ہمارے باطنی گناہ، ہمارے چھوٹے گناہ، ہمارے بڑے گناہ، ہمارے اعلانیہ گناہ، ہمارے چھپ کر کرنے والے گناہ، وہ گناہ جن کو ہم نیکیاں سمجھتے رہے ہیں، اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ ان کو معاف فرما دے یا الہی۔ ہمارے قلوب کو منور فرما دیں، ایمان اور یقین دونوں دولتیں ہمیں عطا فرما دیں، دونوں ہمارے دل میں عطا فرما دیں یا الہی۔ جتنی دعائیں یاد تھیں آپ سے ہم نے مانگ لی، جتنی نہیں یاد وہ اپنی جناب سے خود ہی پوری فرما دیں۔ ملک پاکستان کو استحکام دے دیں، عالم اسلام کو استحکام دے دیں، خلافت اسلامیہ کا احیاء فرما دیں، دینی تحریکوں کی مدد فرما دیں، مجاہدین جہاں جہاں اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کی اس وقت ان کی جتنی بھی مدد ہو سکتی مدد فرما دیں یا الہی۔ آپ اپنی جناب کو دیکھیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھیں، آپ اپنی جناب کو دیکھیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے قلوب کو دیکھیں، آپ اپنی جناب کو دیکھیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کو دیکھیں، آپ اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں نواز دیں۔ ہمارے تو ہاتھ چھوٹے سے ہیں، آپ کی پوری رحمتوں کو نہیں سنبھال سکتے، ہمیں اپنی رحمت کے سمندر میں غوطہ عطا فرما، کرم کے سمندر میں غوطہ عطا فرما اللہ۔ ہمارے ملک پاکستان کو مضبوط بنا، اس کا دفاع مضبوط بنا یا الہی۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو حاجات اس وقت لیے بیٹھے ہیں، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دیں اللہ۔ ہماری دعائیں آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں، رو سکتے ہیں، آنسوؤں کا نذرانہ دے سکتے ہیں، آپ کو ہم کچھ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ ہم آپ کے سامنے اپنے آنسو بہا سکیں۔ ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما۔ حرمین شریفین طیبین رسول اللہ کا روضہ اور اللہ حرمین شریف کو پھر سے آباد کر دیں، پھر سے ہماری آہوں کا مرکز بنا دیں، پھر سے ہمارے رونے کا مرکز بنا دیں اللہ۔ اس کو ہم پر بند نہ فرمائیں، کرونا کی وبا سے ہمیں بچا لیں یا الہی۔ پورے ملک میں جو پھیل گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا، سب کو بچا لیں یا اللہ۔ جو اس سے فوت ہو گئے ان شہیدوں کی مغفرت فرما دیں، جو اس میں مبتلا ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیں اللہ۔ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ اہل اسلام کو عید مبارک ہو۔